جب سے پاکستان مارزی وجود میں آیا ہے اس وقت سے پاکستان کے خلاف بیرونی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پاکستان دنیا کی اہم ترین تجارتی شاہراہ پر واقع ہے جو بر صغیر کو ایک طرف خلیجی ریاستوں عراق، عمان، بحرین، کویت وغیرہ سے بحر عرب کے ذریعے ملاتی ہے تو دوسری طرف افغانستان، ایران اور روس کے ساتھ بھی ملا دیتی ہے۔ اس لیے پاکستان اپنی اسٹریٹجک اور جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے پوری دنیا کے لیے تجارتی، سیاسی اور فوجی سرگرمیوں کے لیے اہم ہے۔ ان سازشوں میں جہاں بھارت سب سے اہم کردار ادا کر رہا ہے وہاں ایران اس سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوا ہے۔ بھارت کی پاکستان سے دشمنی تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، لیکن دشمن کے دوست کو دوست بنانے کی پالیسی اپنا کر انڈیا نے ہمارے پڑوسی ممالک کو بھی ہماری دشمنی پر آمادہ کر لیے ہیں، جن میں سر فہرست ایران کا نام قابل ذکر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے مارزی وجود میں آنے کے بعد سب سے پہلے ایران نے پاکستان کو تسلیم کیا تھا، لیکن جب ایران میں نام نہاد انقلاب برپا ہوا اور اسی انقلاب کو خطے کے دیگر ممالک میں برآمد کرنے اور اس کے لیے دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی اپنے کارندے فعال کرنے کے بعد جب اسے خاطر خواہ کامیابی نہ مل سکی تو ایران بھی بھارت کے نقش قدم پر چلنے لگا، جس کے لیے ایران ہر اس حد کو کراس کر گیا جہاں تک شاید ہمارے کھلے دشمن بھارت کی بھی رسائی ناممکن تھی۔ بظاہر دوستی کا ڈھونگ رچانے والے ایران کی پاکستان دشمنی کی اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے پاکستان کو چھوڑ کر پاکستان کے دشمن بھارت کے ساتھ ہر طرح کے معاہدے کیے اور بغل میں چھری منہ پہ رام رام کا مصداق ایک طرف پاکستان کے ساتھ دوستی اور ہمدردی کا مظاہرہ کرتا رہا تو دوسری جانب پیٹھ پیچھے اس نے ہم پر وہ وار کیے جسے کوئی بھی محب وطن پاکستانی کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ ایران بھارت کے سفارتی تعلقات 15 مارچ 1950 کو شروع ہوئے۔ چونکہ بھارت کی قیادت روس کی گود میں بیٹھی تھی اور ایران کا شاہنشاہ امریکہ بہادر کا درباری تھا، اس لیے ایران انڈیا کے تعلقات سرد مہری کا شکار رہے۔ 1970 میں شاہ ایران کا بھارتی دورہ بھی تعلقات کی بہتری میں خاطر خواہ مؤثر نہ بن سکا۔ 1979 کے ملائی انقلاب کے بعد نئی قیادت نے پھر دہلی کے دروازوں پر دستک دی اور یوں رفتہ رفتہ ایران اور بھارت ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ ایران عراق جنگ میں پاکستان نے فریقین میں صلح کی سرتوڑ کوشش کی تھی، لیکن بھارت نے کھل کر ایران کا ساتھ دیا۔ یوں ایران نے پاکستان کی پیش رفت کو مسترد کر دیا۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے دوران ایران انڈیا ایک بار پھر بغل گیر ہوئے، جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ طالبان کی مسلکی وابستگی ایران کو برداشت نہیں تھی، جبکہ طالبان کی پشت پناہی پاکستان کر رہا تھا تو جہاں پاکستان موافقت کرے وہاں انڈیا کی مخالفت فطری امر ہے۔ دہلی اور تہران میں قربتیں اس حد تک بڑھ گئیں کہ اپریل 2001 کو بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی 4 روزہ دورے پر تہران پہنچے۔ 10 اپریل کو بھارتی وزیر اعظم اور ایرانی صدر محمد خاتمی نے تہران اعلان نامی ایک یادداشت پر دستخط کیے، جس میں علاقائی استحکام اور سرحد پار دہشت گردی کے حوالے سے مشترکہ کوششوں کا ذکر کیا گیا۔ اس معاہدے کے ایک سال بعد 19 نومبر 2002 میں ایران اور بھارت کے درمیان ایک اور معاہدے پر دستخط ہوئے، جس کے تحت سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ بھارتی وزیر مرلی منوہر جوشی اور ایرانی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی مصطفیٰ معین نے اس معاہدے پر دستخط کیے۔ اسی سال دسمبر 2002 میں بھارت اور ایران نے پہلے دفاعی معاہدے پر باقاعدہ دستخط کر لیے، اور دفاعی معاہدے کا مطلب آپ بخوبی جانتے ہیں۔ 19 جنوری 2003 کو بھارت کے مشہور اخبار دی ہندو نے ان پے در پے معاہدوں پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ ماضی میں اگرچہ پاکستان اور ایران کے تعلقات بہت اچھے رہے ہیں، لیکن اب ایران کے تعلقات کا واضح جھکاؤ بھارت کی طرف ہوتا نظر آتا ہے۔ جنوری 2003 میں ایرانی صدر محمد خاتمی نے بھارتی یوم جمہوریہ میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس دوران ایرانی صدر اور بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے اعلان دہلی نامی معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کی روح سے بھارت اور ایران ایک دوسرے کے دفاعی شراکت دار بن گئے۔ 2 ماہ بعد ایرانی بحریہ اور بھارتی بحریہ نے مشترکہ جنگی مشقیں بھی کی۔ مشقوں کے اختتام پر
پر ایران نے بھارت سے جنگی ہتھیاروں کی ایک کھیپ خریدی۔ ساتھ میں بھارت نے ایران سے وعدہ کیا کہ بھارت ایرانی فوجی افسران کو تربیت بھی دے گا۔ نہ ختم ہونے والے اس سلسلے کے دوران بھارتی فضائیہ کے تکنیکی کارندوں نے ایران کے پاس موجود روسی ساختہ جنگی ہوائی جہاز MG-29 کی مرمت جیسا بڑا منصوبہ بھی مکمل کر لیا۔ دشمن اور دوست نما دشمن کا پاکستان کی پیٹھ پر چھرا گونپنے کا سلسلہ چلتا رہا، جس کی نوبت اب یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ دونوں ممالک مل کر پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے منصوبے گوادر پورٹ کو ناکام بنانے کی ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں۔ پاک چائنا راہداری منصوبہ یقیناً ایک تاریخی منصوبہ ہے جو دشمنان پاکستان کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے۔ اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے بہت سارے دشمن اور بہت سارے دوست نما دشمن ممالک ناکام کوششیں کر رہے ہیں، جن میں سر فہرست انڈیا اور ایران کھل کر اس منصوبے کی مخالفت پر اتر آئے ہیں۔ ایران اور انڈیا کی ناکام کوشش دو طرح سے جاری ہے۔ ایک تو دونوں ممالک مل کر اس منصوبے کے خلاف چابہار کی بندرگاہ تعمیر کر رہے ہیں، جو پاکستان سے محض 50 یا 60 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ بندرگاہ بلوچستان کے قریب ترین ایرانی صوبے سیستان میں واقع ہے، جس پر ایران انڈیا کھل کر پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ حالیہ دنوں ایران نے چابہار بندرگاہ 18 ماہ کے لیے بھارت کو دینے کے معاہدے پر دستخط کیے۔ اس کے علاوہ مختلف شعبوں میں تعاون کی 9 یادداشتوں پر بھی دستخط کیے۔ گوادر پورٹ کو ناکام بنانے کے لیے ایران انڈیا نے دوسرا راستہ یہ اختیار کر رکھا ہے کہ وہ مملکت خداداد پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں، جس میں انہوں نے پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ بالخصوص بلوچستان کو نشانے پر رکھا ہوا ہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان کو بدنام کیا جائے تاکہ عالمی سرمایہ کار یہاں آنے اور یہاں انویسٹمنٹ کرنے سے گریز کریں۔ ایران انڈیا کی اس دہشت گردانہ کارروائیوں کی واضح مثال عزیر بلوچ، کلبھوشن یادو اور دیگر دہشت گردوں کی گرفتاری اور ان کے اعترافی بیانات ہیں۔ ہمیں نہ ایران کی پالیسی پر اعتراض ہے اور نہ ہی ان کے اندرونی مسائل میں دخل اندازی کا شوق ہے۔ ہمیں تو اعتراض ایران کی بغل میں چھری منہ پہ رام رام والی پالیسی پر ہے۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔